السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 16 دسمبر 2014 کو پشاور کے ایک آرمی پبلک اسکول میں جب بچے آڈیٹوریم میں فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ لے رہے ہوتے ہیں تو 10:30 کے قریب آڈیٹوریم کے دروازے کو کوئی لات مار کر کھولتا ہے اور اندر گھس جاتا ہے۔ اندر گھستے ہی وہ وہاں بیٹھے بچوں پر اندھادھند فائرنگ کرتا ہے اور اس کے ساتھ اور بھی 5 لوگ ہوتے ہیں جو باقی دروازوں سے حملہ کرتے ہیں۔ آڈیٹوریم میں موجود کچھ اسٹوڈنٹس اور سٹاف ممبرز اسی وقت اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں، کچھ زخمی ہو جاتے ہیں اور بہت کم بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وہ دہشت گرد وہاں نہیں روکتے اور اس کے بعد جاتے ہیں ایڈمنسٹریٹو بلاک میں جہاں ٹیچر، سٹاف روم اور اسکول پرنسپل آفس ہوتا ہے۔ وہ اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز جو آڈیٹوریم سے بچ کر بھاگے تھے وہ ایڈمنسٹریٹو بلاک میں جا کر چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ دہشت گرد وہاں جا کر انہیں چن کر مارتے ہیں۔ کئی گھنٹوں تک چلنے والا یہ حملہ جو دنیا کو حیران کر کے رکھ دیتا ہے، جو ہسٹری میں ایک بلیک ڈے سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان معصوم بچوں کی ڈیڈ باڈی جو ہر دیکھنے اور سننے والے کی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے، بن جاتا ہے دی ایپیس ماسیکر۔ آج کے اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ یہ حملہ کس کی وجہ سے ہوا، کیسے ہوا، کس نے کروایا اور کیوں کروایا۔ 10:30 کا ٹائم تھا، میں واش روم ہال سے نیچے آیا ہوا تھا واش روم کے لیے، تو 10:36 پہ فائرنگ شروع ہو گئی ہے۔ میں واش روم سے باہر نکلا ہوں تو ٹیررسٹ ہمارے سامنے تھے۔ یہاں پہ جو ہے نا آرمی کے اسکول برانچز بہت ہے لیکن کالج ایک ہی ہے کہ اس پہ اٹیک ہونے والا ہے۔ صبح چلی گئی، رات کو اس کا وہ لاش ہم نے وصول کیا، ہوا ہے، لیکن حالات خراب کس نے کیا تھا؟ پاکستان میں ٹیررزم ہمیشہ سے ایک مسئلہ رہا ہے اور اس مسئلے کی شروعات 1979 سے ہوئی جب پاکستان نے سوویت یونین کے خلاف افغان مجاہدین کو سپورٹ کیا، انہیں پناہ دی اور ٹرین کیا۔ تب سے ہی ٹیررزم کی جڑیں پاکستان میں مضبوط ہوتی گئی۔ بھلے ہی ان کا فوکس پہلے افغانستان پر تھا، لیکن بعد میں وہ پاکستان کے لیے بھی خطرہ بن گئے اور پاکستان میں ہی ٹیرر اٹیکس کنڈکٹ کروانے شروع کیے۔ جون 2014 میں جب ٹی ٹی پی نے کراچی ایئرپورٹ پر حملہ کیا تو پاکستان نے ان ٹیررسٹ گروپس کے خلاف آپریشن ضرب عضب لانچ کیا، جس نے نارتھ وزیرستان میں ان کے پناہ گاہوں اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو تباہ کر دیا، جس سے دہشت گردوں کو کافی مالی اور جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس آپریشن کے بعد ٹیررسٹ گروپس کافی غصے میں تھے اور ان کے اندر انتقام کی آگ جل رہی تھی۔ پاکستان آرمی سے بدلہ لینے کے لیے ٹی ٹی پی نے ایک اٹیک پلان کیا اور اس پر کام شروع کیا۔ آرمی پبلک اسکول ورسک روڈ پشاور کینٹ کے قریب واقع ہے۔ یہ اسکول آرمی پبلک اسکولز اینڈ کالجز کا حصہ ہے جو پاکستان بھر میں 146 اسکولز چلاتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق 16 دسمبر 2014 کو اسکول کے اندر 1099 اسٹوڈنٹس اور سٹاف ممبرز موجود تھے۔ عام دنوں کی طرح آج بھی اسٹوڈنٹس اپنے اسکول ایکٹیویٹیز میں مصروف تھے، لیکن آج ان کو فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ دی جانے والی تھی، جس کے لیے 10 بجے کے قریب انہیں آڈیٹوریم میں بلایا گیا۔ سروائیورز کے مطابق اسٹوڈنٹس آڈیٹوریم جاتے وقت بہت خوش تھے کیونکہ وہ آج کے لیسنز مس کرنے والے تھے۔ آڈیٹوریم میں لیکچر شروع ہونے کے کچھ دیر بعد یعنی 10:30 کے قریب باہر سے شور آنے لگتا ہے۔ وہ شور پٹاخوں اور فائرنگ جیسی تھی، لیکن دور تھی، اس لیے وہ اس پر خاص توجہ نہیں دیتے اور لیکچر جاری رکھتے ہیں۔ پر جب فائرنگ کی آواز تیز ہوتی ہے تو وہ اور پریشان ہو جاتے ہیں اور باہر دیکھنے پر ان کو پتہ چلتا ہے کہ دہشت گردوں نے ان کے اسکول پر حملہ کیا ہے، جس سے وہ آڈیٹوریم کے سارے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اسکول کی سٹرکچر کی اگر ہم بات کریں تو یہ اسکول بہت بڑے علاقے پر بنا ہوا ہے۔ یہ ہے اسکول کے والز اور یہ ہے اسکول۔ بائیں طرف جو کلاسز ہے وہ کالج ونگ ہے اور دائیں طرف جو کلاسز ہے وہ اسکول ونگ ہے۔ اس کے درمیان آڈیٹوریم اور آڈیٹوریم سے آگے ایڈمنسٹریٹو بلاک اور یہ ہے کچھ کلاس روم۔ آفیشیلز کے مطابق دہشت گردوں کی جو سسپیکٹڈ انٹری پوائنٹ ہے وہ یہاں آس پاس ہی ہے، کیونکہ اسکول کا یہ پیچھے والا حصہ سنسان اور کچا ہے۔ رپورٹس کے مطابق دہشت گرد سوزوکی بولان ST-41 میں آئے، جس کو پہنچنے کے بعد انہوں نے آگ لگایا اور اسکول کے دیوار پر جو پینسز لگائی گئی تھی اس کو کاٹ کر لیڈرز کے ذریعے وہ اسکول میں گھس گئے اور سیدھا آڈیٹوریم کی طرف آئے۔ آڈیٹوریم کی طرف آتے ہوئے انہوں نے ہوائی فائرنگ کی، جو دیکھا اس پر گولی چلائی
آئی جس سے باقی اسٹوڈنٹس کو لگا کہ شاید باہر کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے یا آرمی کی ٹریننگ ہو رہی ہے، کیونکہ یہاں آس پاس آرمی کا ایریا بھی تھا۔ آڈیٹوریم میں اس وقت 8th 9th 10th کے مکمل سیکشنز تھے جو اراؤنڈ 114 اسٹوڈنٹس تھے۔ وہ دہشت گرد پہلے آڈیٹوریم کے پیچھے کے دروازے کو لات مار کر کھولتے ہیں اور اندر گھس کر اسٹوڈنٹس پر اندھادھند گولیاں برساتے ہیں اور چن چن کر مارتے ہیں، جس میں سے کچھ اسٹوڈنٹس آگے کے دروازے سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور مین گیٹ کی طرف بھاگتے ہیں جو آڈیٹوریم سے بہت دور تھا۔ وہاں پہنچ کر وہ اسٹوڈنٹس گارڈز کو اٹیک کے بارے میں بتاتے ہیں جن کو اب تک پتہ نہیں تھا کہ اسکول پر اٹیک ہوا ہے۔ دہشت گرد آڈیٹوریم میں تباہی مچا کر ایڈمنسٹریٹو بلاک کی طرف بڑھے جہاں انہوں نے بچے ہوئے اسٹوڈنٹس کو مارا، اساتذہ کو بم سے اڑایا، پرنسپل کے آفس میں گئے جہاں انہوں نے چھپے ہوئے اسٹوڈنٹس اور ٹیچر کو پرنسپل کے ساتھ مارا۔ ان میں سے ایک واپس آڈیٹوریم گیا جہاں اس نے زخمی اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز پر دوبارہ فائرنگ کی۔ کچھ دہشت گرد کالج ونگ میں گئے اور وہاں کلاسوں میں جا کر اسٹوڈنٹس کو مارا۔ لان میں جو اسٹوڈنٹس دیکھے ان پر گولیاں برسا دیے اور جو اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز زخمی حالت میں لائبریری گئے تھے ان پر بھی فائرنگ کی گئی اور گرنیڈز پھینکے گئے۔ اوورال دہشت گردوں کی کوشش یہی تھی کہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو مارا جائے۔ رپورٹس کے مطابق جو 6 ٹیررسٹ اسکول میں گھسے تھے ان میں سے ایک تھا ابو شامل جس کا تعلق چچنیا سے تھا جو اس گروپ کا لیڈر بھی تھا، دوسرا تھا نعمان شاہ ہلمند ایک افغان سٹیزن، تیسرا وزیر عالم ہرات ایک افغان سٹیزن، چوتھا خاطب الزبیدی ایک ایجپشن سٹیزن، پانچواں محمد زہیدی ایک موروکن سٹیزن اور چھٹا جبران السعیدی ایک سعودی سٹیزن۔ اٹیک انہوں نے کچھ اس طرح کیا کہ کچھ آڈیٹوریم گئے تو کچھ کالج ونگ میں گئے، کچھ لائبریری میں گئے تو کچھ ایڈمنسٹریٹو بلاک میں گئے اور ہر جگہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو مارنے کی کوشش کی۔ 15 منٹس کے اندر SSG کی ٹیمیں دونوں اطراف سے اسکول کے اندر آئی اور دہشت گردوں کو اور اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کو مارنے سے روکا۔ ساتھ میں آرمی میڈیکل کارپس اور ایمرجنسی ٹراما ٹیمز بھی آئے اور زخمی بچوں کو سنبھالا۔ ان میں سے ایک کو آرمی آڈیٹوریم کے قریب گولی مار دیتے ہیں اور باقی 5 ایڈمنسٹریٹو بلاک میں جاتے ہیں جہاں وہ بچے ہوئے اسٹوڈنٹس کو اسٹیجز بنا دیتے ہیں۔ خیبر پختونخوا پولیس فرار ہونے کے ہر ممکنہ راستے کو بند کر دیتے ہیں جبکہ SSG کمانڈوز ایڈمنسٹریٹو بلاک کو گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ یہاں تھوڑی دیر SSG کمانڈوز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ ہوتی ہے لیکن آخرکار سنائپر کی اسپیشل ٹیم ان میں سے ایک کو مار دیتا ہے اور باقی خود کو گرنیڈ سے اڑا دیتے ہیں جس سے کمانڈوز بچوں کو بچاتے ہیں اور اس پروسیس میں 7 کمانڈوز زخمی ہو جاتے ہیں انکلوڈنگ 2 آفیسرز۔ اس کے فوراً بعد ایک سرچ اینڈ کلیئرنس آپریشن ہوتا ہے پورے اسکول میں IEDs کو ڈیفیوز کرنے کے لیے فور سیفٹی ریزنز۔ ایک اندازے کے مطابق اس دن اسکول میں 1099 لوگ موجود تھے جس میں سے تقریباً 960 لوگوں کو پاک فورسز بچانے میں کامیاب ہوئی جبکہ 121 لوگ زخمی اور 149 لوگ مارے گئے جس میں 133 صرف بچے اور اسکول سٹاف ممبرز تھے۔ خیبر پختونخوا کے صوبائی حکومت نے اس حملے میں جاں بحق ہونے والوں میں سے ہر ایک کے فیملی کو 20 لاکھ روپے دیے جبکہ شدید زخمی ہونے والوں میں سے ہر ایک کے فیملی کو 2 لاکھ روپے دیے۔ حملے کے بعد اس کی ذمہ داری پورن TTP لیتی ہے۔ ان کے اسپوکس پرسن کا کہنا ہوتا ہے کہ یہ آپریشن ضرب عضب کا بدلہ ہے۔ 16 دسمبر 2014 کو TTP اپنے ویب سائٹ پر ایک ویڈیو ریلیز کرتی ہے جس میں عمر منصور نامی ایک شخص کو دکھایا جاتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ APS اٹیک کا ماسٹر مائنڈ میں ہی تھا، جس پر پاکستان گورنمنٹ آفیشیل کمنٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس حملے کو دراصل میں صدام جان نے سر انجام دیا جسے عمر منصور نے مولانا فضل اللہ کے کہنے پر انسٹرکشنز دیے۔ 26 دسمبر 2014 کو رات کے وقت خیبر ایجنسی میں ایک ہائیڈ آؤٹ میں اسپیشل فورسز صدام جان کو 6 اور ٹیررسٹ کے ساتھ مار دیتے ہیں۔ 20 دسمبر 2014 کو ایک انکنفرم میڈیا رپورٹ کرتی ہے کہ مولانا فضل اللہ افغانستان میں پاکستان ایئر فورس کے ایئر سٹرائکس میں مارا گیا۔ 17 اکتوبر 2017 کو یونائٹڈ اسٹیٹ کے ڈرون اٹیک سے عمر منصور پکتیا میں شدید زخمی ہوا اور بعد میں انہی زخموں سے اس کی موت ہوئی۔ بہرحال جتنے بھی لوگ اس حملے سے منسلک تھے اب تک وہ سارے مارے جا چکے ہیں۔ وہ اسٹوڈنٹس جو اس ٹراما سے گزرے ان کے لیے ایک ریہیبلیٹیشن پروسیس شروع کیا گیا جس میں ان بچوں کو USA، چائنا اور دبئی لے جایا گیا تاکہ وہ اس صدمے سے باہر آئے۔ لیکن ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک تو یہ اسکول آرمی کے کنٹرول میں ہے اور دوسرا یہ کینٹ کا ایریا ہے اور تیسرا یہ کہ اس کے بالکل سامنے ڈیفنس آفیسرز کالونی ہے، تو پھر کیسے وہ دہشت گرد یہاں تک پہنچنے اور اسکول پر اٹیک کرنے میں کامیاب ہوئے؟ گاڑی میں اسلحہ موجود تھا، اسلحہ جو ہے وہ لے کے آرمی پبلک اسکول سینسٹیو ایریا ہے، ایسا وہ نہیں ہے کہ وہاں پر آسانی سے آپ جا سکیں۔
یہ سوال صرف میرے اور آپ کے دماغ میں نہیں آیا ہے بلکہ یہ سوال ان تمام والدین کے دماغ میں آیا تھا جنہوں نے اس واقعے میں اپنے بیٹے کھوئے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کے والدین ابھی تک سیٹسفائی نہیں ہوئے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان تمام لوگوں کو سزا دی جائے جن کی غفلت کی وجہ سے یہ اٹیک ممکن ہوا، اس لیے نہیں کہ ان کے بچے مارے گئے بلکہ اس لیے تاکہ مستقبل میں کسی کا بچہ، کسی کا بھائی یا کسی کا باپ کسی اور کی غفلت کی وجہ سے نہ مرے۔ 2008 میں ٹیررزم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نیکٹا کے نام سے ایک ایڈمنسٹریٹو انٹیٹی بنائی گئی۔ اس حملے سے پہلے نیکٹا کو تھریٹ الرٹس موصول ہوئے تھے کہ آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج پر حملہ ہوگا۔ اس ایریا میں آرمی پبلک اسکول کے برانچز بہت ہیں لیکن کالج صرف یہ ایک ہی ہے، پھر بھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا سیکیورٹی کے حوالے سے، حتیٰ کہ اسکول اسٹوڈنٹس کے مطابق حملے سے کچھ وقت پہلے اسکول کی سیکیورٹی کم کر دی گئی تھی۔ نیکٹا کے مطابق اس طرح کے تھریٹ الرٹس ہر دن ہمیں کئی بار ملتے ہیں، اس لیے ہم اس پر خاص توجہ نہیں دیتے ہیں۔ ہم نے سوچا یہ بھی اس طرح کا ایک تھریٹ الرٹ ہے جسے عمل میں نہیں لایا جائے گا، بٹ اٹ واز ڈفرنٹ۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس بارے میں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ That's it for today guys. Thanks for giving me your precious time. خدا حافظ۔